ایسی ایسی باتیں ہوتی، میں جاتا ہوں اکثر جلسوں میں، میں سنتا ہوں ایسی ایسی باتیں کرتے جن کا زمین اور آسمان کے بیچ میں بات ہے، کچھ لینا دینا نہیں مسلمانوں سے۔ ہزاروں جلسے ہو رہے ہیں شعبان میں، کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، نہ تم یہ بتاتے ہو کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہے، نہ یہ بتاتے ہو مسلمانوں کو بیماری کیا ہے، نہ یہ بتاتے ہو کہ اس بیماری کا حل کیا ہے۔ میں نے کئیوں کو پوچھا نماز کیوں پڑھتے؟ اچھے عالم تھے، ایک میرے سے کہنے لگے عثمان صاحب آپ کو نہیں پتا قرآن میں نماز فرض کا اعلان کیا گیا، باقاعدہ آیت نازل ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات نماز عطا ہوئی ہے۔ میں کہا یہی تو میں پوچھ رہا بھائی اتنی دیر سے، کہ ہاں نماز فرض ہے، اللہ نے فرض کی، فرض تو ہے لیکن کیوں کی؟ تحفے میں ملی، تحفے میں تو ملی، کیوں ملی؟ ابھی یہ پنڈال لگایا تو یہ ٹینٹ والے کے پاس گئے ہوں گے، پنڈال لگانا ہے، انہیں پوچھا ہونا کادے لی، کیوں؟ اب اگلا پوچھے گا نا بھی کیوں، اگلا سمجھے پتہ نہیں کسی کی تعزیت کا جلسہ کرنا، شادی کرنی ہے کہ میڈیکل کیمپ لگانا ہے، اس کو بتاؤ گے نا؟ ارے پوچھے گا نہیں پوچھے گا سامان دینے والا؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں نماز پڑھتے ہیں، ساری دنیا بھی سن رہی، کمنٹ میں ہی بتا دو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں کا جواب ہے نہیں۔ اب کیوں کس نے جواب دینا تھا؟ کیوں کا کلام تو اللہ نے کیا ہے ہر جگہ، فرمایا ہم نے نماز تم پر اس لیے فرض کی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اے سمجھی جانڈے پتہ نہیں نماز اس لیے پڑھتے پے ہیں کہ بس جنہ پیسہ اللہ کو منگی آئی جائے گی، منڈے منگیے منڈے آئی جائیں، کوٹھی منگے کوٹھی آئی جائے، پتہ ہی نہیں نماز پڑھتے کی۔ اللہ نے فرمایا نماز اس لیے فرض کی ہے تاکہ تم متقی۔ اب متقی کس کو کہتے ہو جی؟ متقی کہتے ہیں نیک آدمی کو۔ نیک کیسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا نیک جس کے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ 10,000 متر ہوں اور ماں باپ کے ساتھ اس کی سلام دعا نہ ہو۔ آپ نیک کس کو کہتے ہو جی؟ آپ کے نزدیک کیا کرائٹیریا نیک ہونے کا؟ جس کی زیادہ کوٹھی اچھی ہے وہ نیک ہے، جو جھونپڑی میں اپنے ماں باپ کے پیر دھوتا ہے روزانہ وہ نیک ہے۔ کس کو نیک کہتے ہو؟ ماں باپ کے پیر دھوتا ہے روزانہ وہ نیک ہے۔ کس کو نیک کہتے ہو؟ بار بار بتاتے ہو کہ وضو میں اتنے فرائض ہیں، نماز میں اتنے فرائض ہیں، ان کو یہ کون بتائے گا کہ ماں باپ کو گالی دے کے آنے والے کی نماز نہیں ہوتی؟ یار بالکل مطلب ہی بدل دیا سارے اسلام کا، بندر بانٹی کر دی پوری کی پوری۔ پھر روتے پھر رہے ہیں کہ ہماری کوئی سن نہیں رہا۔ ارے ہم نے اللہ کی سننی چھوڑ دی۔ نماز اس لیے فرض کی، اللہ چاہتے ہیں بندہ میرا متقی بن جائے، نیک بن جائے۔ پوچھا رسول اللہ سے یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں نماز کے متعلق؟ امام بخاری جواب دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز نمازی کے درمیان اور گنہگار کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ جو نمازی ہوگا وہ دیانتدار ہوگا، جو نمازی نہیں ہوگا وہ دیانتدار نہیں ہوگا۔ ہمیں وہ باتیں نہیں کرنی آتی جو آپ کو لذت دے سکیں، وہ لفظ ہمیں نہیں آتے جو آپ کی جیب میں سے 500 روپے نکلوا دیں۔ ہمیں پتا ہے قوم کو مرض لگ گیا بزدلی کا، قوم کو مرض لگ گیا نفاق کا، قوم کو مرض لگ گیا خود غرضی کا، قوم کو مرض لگ گیا ایک دوسرے کی دشمنی کا۔ تو میں تمہیں کہتا رہوں کہ اتنا تسبیح پڑھو اتنی نیکیاں مل جائیں گی۔ کون کہتا ہے کہ ان کو نیکیاں مل جائیں گی؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو نیکیاں مل سکتی ہیں؟ قرآن پاک میں صاف کہا کہ منافقوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اسلام میں، دوگلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اسلام میں۔ جو باہر سود خور ہے مسجد میں نمازی ہے، باہر اپنے بھائی کا دشمن ہے مسجد میں نمازی ہے، باہر بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے مسجد میں نمازی، اس کو یہی پتہ نہیں کہ نماز کیوں فرض کی گئی۔ جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ نماز کیوں فرض کی گئی، جسے یہ پتہ نہ ہو کہ مسجد کیوں بنائی گئی، وہ مسجد کا پردھان بنا پھرتا ہے۔ تو ان کی اگر چھترول نہیں ہوگی تو پھر اور کس کی ہوگی؟ میں باغپت گیا، کل بھی میں نے پٹیالہ میں ایک قصہ سنایا، آپ بھی سن لو۔ رات کو بہت سارے لوگ فرصت میں ہوتے ہیں، کسی کی شادی میں گیا تھا، وہاں سے نکلا، آج سے 2-3 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں۔
وہاں سے جب نکلا مجھے جانا تھا سہارنپور بیہٹ روڈ پہ بھی ایک اور شادی تھی، وہاں بھی جانا ضروری تھا. تو ظہر کی نماز جس مسجد میں پڑھی ہے تو یہ شرم کی بات، لیکن میں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ جب تک اس مریض کو یہ نہیں نہ بتاؤں گا کہ مرض کیا لگا ہوا ہے تجھے، ان کا علاج نہیں ہونا. جب تک اولاد کے گناہ پہ پردے ڈالتے رہو گے، ان کو اس نے سدھرنا نہیں ہے. تو راستے میں ایک جگہ نماز کے لیے رکا، میری اہلیہ بچے سب ساتھ میں تھے. تو ان اہلکاروں کو جو ساتھ میں ان کو دیکھ کے نا بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، تو ان کو پتہ لگا کہ پنجاب کے شاہی امام صاحب کا بیٹا آیا ہوا ہے یہاں. اس وقت میں امام نہیں بنا ہوا تھا، والد صاحب زندہ تھے رحمت اللہ علیہ، میں اس ذمہ داری پہ نہیں تھا. تو کئی 20-25 لوگ اکٹھے ہو گئے. میں مسجد کا نام بھی نہیں بتاتا تمہیں، ہائی وے پہ ہے، شاملی روڈ پہ. اور مجھے کہنے لگا جی حضرت جی کچھ بتا جاؤ، جو ہمارے یہاں کا رواج ہے کہ جی حضرت جی آئے پائے یہ لیٹ ہی ہو جائے رات کو، بس ہمارے گھر آ جاؤ. اجی کہتے حضرت کچھ بتا جاؤ. میں کہا بتا دیتے ہیں، ہمارا کام یہی بتانا ہی ہے، اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے. تو اندر بیٹھ کے انہوں نے سوچا 2-4 تسبیحاں بتائے گا، کوئی ایسا نسخہ بتا دے گا بس جا کے پھونک مارنی ہے، گھر میں دولت آنے لگے گی. تو میں نے ان سے پوچھا، میں کہ استنجا خانے میں ابھی میں گیا تھا، بے انتہا گندا ہے، اس میں ہزاروں بیڑیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ سرکار نے کہا ہے اتر پردیش کی کہ مسجد میں گند ڈال کے رکھو. یہ جو قرآن پاک پہ اتنی مٹی چڑھی ہوئی ہے، یہ جو مسجد کی چٹائی بھی تم سیدھی نہیں کر سکتے، حالت بری ہے. یہ کسی حکومت نے نہیں تمہیں کہا کہ تم مسجدوں کی احترام کو اپنے ہاتھوں سے پامال کرتے پھرو. مگر تمہارے چترول نہیں پھرنا، پھر اور پھرنا کس کے؟ اتنی بے حرمتی مساجد کی، قرآن کی، بالکل نکال کے زندگی سے باہر پھینک دیا. مسجد کا کام بس استنجا کرنے جائیں گے، نہانے کے لیے جائیں گے، نماز پڑھ لی، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. جی محمد الرسول اللہ کی مسجد، محمد الرسول اللہ کی مسجد میں اب چلے جاؤ، پوچھو مدینہ یونیورسٹی کے بچے پیپر کہاں دیتے ہیں، پوچھو کسی مولوی سے جا کے. مدینہ منورہ یونیورسٹی کے بچے پیپر کہاں دیتے ہیں؟ ان کے میڈیکل ٹیسٹ کہاں ہوتے ہیں؟ مدینہ منورہ میں کسی کو کوئی پریشانی آ جائے وہ کہاں جاتا ہے؟ محمد رسول اللہ کی مسجد میں پنچایتیں ہوتی ہیں بیٹھ کے کہ آؤ ہم بتاتے ہیں کیسا فیصلہ ہوگا تاکہ دین کے مطابق ہو. محمد رسول اللہ کی مسجد میں یتیموں کی کفالت ہوتی ہے کہ ہم بتائیں گے کس غریب کو کیا دینا چاہیے، اس کی ضرورت کیا ہے. محمد رسول اللہ کی مسجد میں مسافروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. محمد رسول اللہ کی مسجد میں مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے ساتھ جاتے ہیں. تم نے کیا سمجھا کہ مسجد 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے؟ بڑے بڑے اللہ والوں سے پوچھتا ہوں میں بار بار، کس بات کا رونا ہے کہ جی ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، اقتدار میں حصہ داری نہیں ہے. میں ان سے بار بار یہ پوچھتا ہوں. آج بھی بہت سارے علماء آئے تھے دوپہر لدھیانہ ملنے، تو میں نے ان سے بھی پوچھا نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا کوئی بندہ بتا سکتا ہے 2 لفظوں میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے، اور ہم مولویوں نے، اس ملک کے مولویوں نے پچھلے 75 سال میں مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ یہ قرآن چودھری صاحب کے مرنے پہ پڑھنے کے لیے. یہ تمہاری دکان جب کھولنی ہے تو وہاں ختم دینے کے لیے ہے. یہ تمہاری بیٹی کی جب شادی ہوگی تب اس کا ختم دینا ہے. اور یہ بھی کہا ساتھ میں ہم نے کہ بالکل تم اس کو ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، گمراہ ہو جاؤ گے نعوذ باللہ. تم اس قابل نہیں ہوگے اس کو پڑھو، نہ تم اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہو نہ تفسیر پڑھ سکتے ہو. ہم خود تمہیں بتا دیں گے، تم بس تلاوت کرو اور بڑھیا ریشمی غلاف لے آؤ کوئی بڑھیا خرید کے، اس کو اس میں پیک کر کے رکھو. میں پوچھتا ہوں کہ اچھا کلام کون کرتا ہے دنیا میں؟ سب سے اچھا کون کلام کر سکتا ہے؟ امام بخاری سے پوچھو سب سے اچھا کلام کس کا ہے؟ وہ کہتے ہیں کلام اللہ ہے، مطلب اللہ کا کلام ہے. اچھا جی اللہ کا کلام سب سے اچھا ہے؟ اللہ کیسے بولتے ہیں؟ مطلب قرآن میں بولتے ہیں، پڑھو. اوہو اچھا یہ وہ والا قرآن ہے
جو ہم نے بند کر کے رکھا ہے. مجھے بتا دو اچھے اچھے مولوی کو بتاؤ کتنوں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی. کتنی مسجدیں ایسی جہاں قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے. تو اس کو بند کرو تاکہ اگر یہ کھل گئی پھر تو سارا سسٹم بند ہے, بس ختم ہے معاملہ ہمارا بھی. پھر یہ ٹھیک ہے گلے میں پھونک ڈلواؤ, سر پہ ہم سے ہاتھ پھرواؤ, الحمدللہ تم بھی اپنے گھر ہو جاپا بھی اپنے گھر خوش ہو. وہ بھی کی کرن تسی 2500 روپے مہینہ مولوی نو دینا ہے. اگلا کہندا ٹھیک ہے ہفتے کے بعد ایک چودھری مر جائے کچھ نہ کچھ 10-15 ہزار تا ہے. ان کو گھی اصلی چاہیے, دودھ اصلی چاہیے, کپڑا برانڈڈ چاہیے, مولوی اچھا نہیں چاہیے. ناظرہ ہی پکڑ لاؤ بس نماز پڑھا دے, اینکر 20,000 تنخواہ دے دیں گے, نہیں جان نہ نکل جائے گی ان کی. تو جتنا کچھ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. پھر روتے پھٹ رہے جی ہماری سرکار نہیں سن رہی. سرکار تو تب سنے گی نا جب تم مدینے والی سرکار کی سنو گے.